اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، 27 رجب کی رات جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو 3 تحفوں سے نوازا، جن میں پہلا تحفہ 5 نمازوں کا تھا، دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات مبارکہ کا تھا، اور تیسرا تحفہ اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو دوستو، کتنے مبارک تحفے ہیں جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دیے۔ تو آج میں شب معراج کی رات کیے جانے والے 3 عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عطا کیا، اس موقع سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی حاجات پوری کروانی چاہیے۔ دوستو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات جو آپ نے پہلا عمل کرنا ہے وہ ہیں 4 نوافل۔ ان 4 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اس رات کی کوئی بھی عبادت مخصوص نہیں، آپ جتنی چاہے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو 4 نوافل بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو 2 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو زیادہ تعداد میں بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ عبادت کر لیں۔ اب یہ 4 نوافل آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 نوافل پڑھے سلام پھیری، پھر 2 نوافل پڑھے سلام پھیری۔ اب ان کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 2 نوافل کی نیت اسی طریقے سے کرنی ہے، اور اسی طریقے سے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل شب معراج کی رات کو کرنا ہے، یعنی کہ 27 رجب کی رات کو یہ پہلا عمل آپ نے کرنا ہے۔ 27 رجب کی رات کو جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی 129 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔
جب آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہاں ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے شب معراج کی رات کو دوسرا عمل کرنا ہے۔ شب معراج کی رات کو جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل۔ یا اللہ، یا غنی، یا وہاب، یا رزاق، یہ اللہ رب العزت کے 4 نام ہیں۔ ان 4 ناموں کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب یاد رہے کہ ان 4 ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا بلکہ ان 4 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 4 نام جو میں نے آپ کو بتائے، ان 4 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ ان 4 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 4 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے عاجزانہ طریقے سے دعا مانگنی ہے تاکہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو میں نے 3 عمل آپ کو بتائے، یہ آپ نے اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر تک اس دوران کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان تینوں اعمال کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ آپ ایک عمل کر لیں، پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا عمل کر لیں، پھر کچھ وقفے کے بعد تیسرا عمل کر لیں۔ اس طریقے سے آپ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ اگر میری کوئی ماں بہن اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ نوافل والا عمل نہ کریں، باقی 2 عمل وہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر میرے کسی بھائی کے پاس، کسی بہن کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ تینوں اعمال کر سکیں تو وہ ان تینوں اعمال میں سے کوئی بھی ایک عمل ضرور کرے، لیکن شب معراج کی یہ مبارک رات ہرگز ضائع مت کریں۔ اس رات سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور جو عمل میں نے آپ کو بتائے ان اعمال کے علاوہ بھی آپ اور بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ ان 3 اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے خزانوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک رات کا عمل ہے، ہو سکتا ہے یہ رات زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات یہ تینوں اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔